کیونکہ اسلام میدان جنگ رہا ہے، لہذا اپنے علاقے میں بھی بے کھٹکے نہ چلا کیجئے، مائنس بچھی ہوتی ہیں، سمجھ بوجھ کے پیر رکھا کیجئے۔ تو بچپن رسول کی آغوش میں کٹا، فقر و فاقے کی وجہ سے نہیں، وہ رسول و علی کے درمیان ایک انسیت تھی جس کی بنیاد کے اوپر رسول لے گئے، اور اس انسیت سے ابو طالب بھی واقف تھے اور رسول بھی واقف تھے، نہ ان سے یہ بات پوشیدہ تھی نہ ان سے یہ بات پوشیدہ تھی۔ بس اب ایک بات آج اور پھر کل بات آگے بڑھے گی کہ تمام تاریخیں بالاتفاق لکھتی ہیں کہ اعلان رسالت سے چند برس پہلے سے رسول اللہ مکے کے اطراف میں پہاڑیوں میں جو کیوز ہیں اور جو غار ہیں ان میں چلے جایا کرتے تھے، اور وہاں غور و فکر اور عبادت میں وقت بسر کیا کرتے تھے، جس میں غار حرا جو ہے تو کافی مشہور جگہ ہے، جو مکے ہی میں ہے، لوگ جاتے ہیں آج بھی اس کی زیارت کرنے جاتے ہیں، حجاج کرام جو تشریف لے جاتے ہیں وہ جا کے زیارت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ 3 4 دن وہاں رسول اللہ رہتے تھے، اور بی بی ختیجہ وہاں کھانا پہنچواتی تھیں، اور ضروریات زندگی کا سامان وہاں پہنچایا جاتا تھا سرور کائنات کو، اور آپ کا وہاں قیام رہتا تھا، اور اس پورے قیام کے دوران علی آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ یہ تمام لوگوں نے لکھ دیا، اپنوں پرایوں سب نے لکھ دیا کہ علی ساتھ رہتے تھے۔ یہ سب دیکھیے علی کا بچپن ہے جو میں آج آپ کو سنا رہا ہوں۔ اب اس کو ذرا غور کیجئے اس مسئلے کو کہ یہ تاریخ کا بالاتفاق فیصلہ ہے کہ رسول اللہ اعلان رسالت سے پہلے جب غار حرا وغیرہ میں تشریف لے جاتے تھے تو مولا علی آپ کے ہمراہ جاتے تھے، اور جو دن رسول رہتے تھے وہ دن علی بھی وہاں۔ اب آئیے اس مسئلے پہ بھی غور کیجئے۔ بچہ آدمی کے لیے بڑی نعمت ہے، اور بچہ آدمی کا دل بہلانے کے واسطے بہترین ذریعہ ہے۔ بچہ آپ کے ٹینشن کو دور کرنے کے لیے، آپ کا غم غلط کرنے کے لیے، آپ کی دماغی تھکن اتارنے کے لیے، آپ زندگی کے مسائل سے الجھے ہوئے ہوں تو آپ کی فکر کو ڈائیورٹ کر کے آپ کے دماغ کو ریلیف پہنچانے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے۔ جہاں آپ نے اس کو گود میں بٹھایا، جہاں آپ نے اس سے باتیں شروع کی، جہاں آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے، دنیا بھر کے غم، دنیا بھر کی فکریں، دنیا بھر کے اندوہ، دنیا بھر کی پریشانیاں سب دور ہو گئیں۔ لیکن یہی بچہ جب غور و فکر کا کوئی کام کر رہا ہو آدمی تو ایک مصیبت ہے۔ یا عبادت کر رہا ہو تو پریشانی کا سبب ہے۔ ماشاءاللہ ہر گھر میں بچے ہیں، اور آپ کو اس کا تجربہ ہے، ہم کو بھی تجربہ ہے، ہر آدمی کا تجربہ ہے۔ نماز پڑھنا دشوار ہے چھوٹے بچوں کی موجودگی میں، فوراً سجدے کا لے کے بھاگ رہے ہیں، نظر بچی نہیں کہ سجدے کا سب سے پہلے ہاتھ۔ اب بتائیے، اور وہ بھی موقع ملا تو منہ میں بھی رکھ کے لے رہے ہیں۔ یہ میں اپنی اوپر کی گزری بھی نہیں کہہ رہا ہوں، سینکڑوں یہاں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جن پر یہ گزر رہی ہے۔ لکھنے بیٹھے قلم پر ہاتھ مارے دے رہے ہیں، کاغذ کھینچے لے رہے ہیں، اور بڑے ہوئے اپنے ان کی بھولی باتیں چل رہی ہیں، ہمارا دماغ الجھ رہا ہے۔ ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں تقریر کرنا ہے شام کو مغل مسجد میں، ہم کیا پڑھیں گے، وہاں ان کے دوسرے فلسفے چھڑے ہوئے ہیں۔
اب بتائیے وہ ان کو کون سمجھائے؟ تو ایسے موقع پہ کہتے ہیں بیٹے ذرا اس کو لے جاؤ یہاں سے، اس وقت ہم دوسرے کاموں میں الجھے ہوئے ہیں، اس وقت اس کو یہاں سے لے جاؤ۔ تو جس وقت آدمی ریلیکس موڈ میں ہوتا ہے اس وقت بچہ بہترین چیز ہے، لیکن جس وقت آپ عبادت کر رہے ہوں یا کوئی فکری کام کر رہے ہوں اس وقت بچہ جو ہے وہ پریشان کن ہے۔ لوگ کہتے ہیں علی بچپن میں رسول کے ساتھ رہتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ تو ایسے موقعوں پر دور ہٹایا جاتا ہے، یہ کیسا بچہ تھا جو اس عالم غور و فکر و مراقبے میں رسول کے ساتھ صلوات بھیج دیں محمد اچھا علی کی ایک اور فضیلت بچپن کی جو سارے مسلمان بالاتفاق مانتے ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے بچپن میں بھی کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ سارے علماء اسلام نے لکھا ہے بلا تفریق مذہب کہ حضرت علی نے بچپن میں کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، اسی لیے ان کو کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کے چہرے کو پاکیزہ رکھا، مکرم رکھا، یعنی ان کے چہرے پر نجاست نہیں لگی شرک کی۔ اس کے اوپر دیکھیے واہ واہ یہاں بھی ہوئی، جہاں پڑھیے وہاں واہ واہ ہوتی ہے، مگر میں دوسرے ٹائپ کا آدمی ہوں، میں کہتا ہوں کیوں نہیں سجدہ کیا، انہیں کرنا چاہیے تھا۔ کہا ارے توبہ کیجئے آپ، ارے آپ علی والے بھی اپنے کو کہتے ہو ایسی گمراہی کی بات کرتے ہیں۔ نہیں، غور طلب بات یہ ہے کہ یہ تو ہم زندگی کے تجربے سے دیکھتے ہیں کہ جس گھرانے میں ماں باپ اور گھر والے نماز پڑھتے ہیں اس گھر میں بچہ سجدہ ضرور کرتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جوان ہو کے بے نمازی ہو جائے لیکن بچپنے میں سجدہ کرتا ہے۔ یہ ہر گھر کی مثال ہے، اس کے اندر جتنے گھروں میں نماز ہوتی ہے، اور ماشاءاللہ یہاں سب نمازی بیٹھے ہیں، مسجد میں مجلس ہو رہی ہے، بچہ سجدہ ضرور کرتا ہے۔ اچھا دیکھیے سجدہ ہی کرتا ہے اور عمل نہیں کرتا، یعنی رکوع کرتے آپ اس کو نہیں دیکھیے گا حالانکہ ہم رکوع بھی کرتے ہیں، قیام کے عالم میں آپ اسے نہ دیکھیے گا حالانکہ ہم قیام بھی کرتے ہیں۔ وہ آیا گھوم پھر کے اس نے سر ٹیکا، وہ سجدہ کرتا ہے۔ اچھا جن گھروں میں اللہ سے ناچاقی ہو گئی ہے کسی معاملے پر اور صاحب سلامت بند ہے، نہ ماں نماز پڑھتی ہے، نہ باپ نماز پڑھتا ہے، نہ پھوپھی نہ چچا، کوئی نہیں، بالکل ٹینس ہے معاملہ، اس گھر کا بچہ جوان ہو کے چاہے نماز شب کا بھی پابند ہو جائے مگر بچپن میں کبھی سجدہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ بچپن میں وہ دیکھتے ہی نہیں کسی کو سجدہ کرتے تو کیا کرے گا سجدہ۔ سوال یہ لوگ کہتے ہیں بچپن میں علی نے کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا، ہم کہتے ہیں کیوں نہیں کیا، یا تو گھر میں چلن نہیں تھا۔ بھئی ایک بات ہے، یا تو گھر میں چلن نہیں تھا، نہ ابو طالب کو دیکھا، نہ فاطمہ بنت اسد کو دیکھا، نہ عقیل کو دیکھا، نہ طالب کو دیکھا، نہ جعفر کو دیکھا، تو کیا سجدہ کرتے؟ اور یا علی بچپن میں بھی یہ جانتے تھے کہ لائق سجدہ کون ہے؟ اگر پہلی بات مانیے تو ابو طالب کو مومن مانیے، دوسری مانیے تو علی کو امام مانیے۔ صلوات بھیج دیں محمد۔